تشریف فرما۔ جملہ علماء کرام، سادات اعظام، شعراء اعظام، جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو سامہ مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، بگردادہ بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی۔ حضرات گرامی، میں چند منٹوں کے لیے آپ کے روبرو ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل کہ حضرت تشریف لائیں، حقیقی طور پر ہم اور آپ حضور بدر الفقہا خلیفہ حضور تاج الشریعہ مفتی بدر الدین احمد مصباحی صاحب ہی کا خطاب سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن ان کے آنے سے قبل میں چند منٹ آپ کی سماعتوں کے حوالے ہونا چاہتا ہوں، بس چند واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ میں اطمینان و سکون کے ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ آئیے بلا تاخیر اس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس محفل کو سجایا اور رچایا گیا ہے، یعنی میری مراد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر مشفع بارگاہ میں لو لگا کر عشق و محبت کے ساتھ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر اور درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، غایت و علت سبب بہر جہاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، آج آپ کا یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ محفل جو رچائی اور سجائی گئی، یہ دو موضوع کے ساتھ منتخب کیا گیا، یعنی ایک تو وہ ذات جس کے صدقے میں اس کائنات کا وجود ہوا، اور ایک وہ ذات جس نے عقیدہ رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ ساری کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اس کائنات کو ایک ہستی نے وجود بخشا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی خدا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں، بلکہ ان میں کہنے والوں کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے متعلق ایک دھماکہ ہوا اور دنیا میں وجود آ گیا۔ حضرات گرامی، یہ ان کا کہنا ہے، لیکن اسلامی عقیدے کے مطابق ہمارا اور آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے وجود بخشا ہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کی۔ آپ اگر ذرا اندازہ لگائیے، بھائی بہت زیادہ ارتھنگ آ رہا ہے، بہت زیادہ ارتھنگ آ رہا ہے، لگ جا رہا ہے، لے آئیے، ہاں مائک چینج کر دیجیے بس۔
नारे तकबीर तकबीर नारे रिसालत रिसालत उर्स आला हजरत हजरत उर्स आला हजरत मिलाद मुस्तफा मुस्तफा मिलाद मुस्तफा मुस्तफा सरकार की आमद आमद दिलदार की आमद आमद आका की आमद आमद प्यारे की आमद आमद सरकार की आमद आमद नारे तकबीर नारे रिसालत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत मुकर्रम एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वाली वबारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस्लामी अकीदे के मुताबिक इस कायनात को एक हस्ती ने वजूद बख्शा। अगर कहने वाला ये कहता हुआ नजर आए कि एक धमाका हुआ और दुनिया में का वजूद हो गया तो ये उसकी बेअक्ली है। हजरात गिरामी, अगर एक छोटे से तालिब इल्म, एक छोटे से स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि क्या धमाका से किसी चीज का वजूद होता है, एक स्टेज सजा हो, एक महल्ला सजा हो, एक इलाका सजा हो और आपको वो स्टूडेंट्स को आप बुलाएं, वो तालिब इल्म को बुलाएं और कहें कि अगर वहाँ धमाका हो गया तो क्या वो चीज बचेगी, तो अंधा भी कहेगा कि नहीं, वो चीज बचेगी नहीं, बल्कि वो चीज जर्रा जर्रा होता ही नजर आएगी। हजरात गिरामी, ऐसे उन्हें जो अकीदा रखते हैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जब खुदा दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। हजरात गिरामी, आप जरा अंदाजा लगाइए, इस कायनात को एक हस्ती ने पैदा किया जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम माबूद कहते हैं, जिसे हम खालिक कहते हैं। लेकिन हजरात गिरामी, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात। कुरान करीम में रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, मैंने आसमान को सात तबक़ात में बनाया, यानी 7 तबक़ात हैं। और फिर कुरान करीम के जरिए से इरशाद फरमाता है, मा तरा फी खल्क़ि रहमान मिन तफावुत, क्या तुम अल्लाह के इस कायनात के वजूद बख्शने में या आसमान के वजूद बख्शने में तुम्हें कोई कमी नजर आती है? तो हजरत गिरामी, फिर कुरान करीम इरशाद फरमाता है, सुम्मा रजिअल बसर कर्रतैन यनक़लिबु इलैकल बसरु खासिअन व हुवा हसीर, तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आएगी। अगर तुमने गौर नहीं किया है तो फिर से गौर कर लो, अगर अभी नहीं किया है तो अब कर लो। कुरान करीम के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, ये आसमान जिसे हम और आप मुलाहिजा कर रहे हैं, क्या ही शानदार अल्लाह ने बनाया है। अगर हमें और आपको 1000-2000 फीट ऊंची इमारतें बनानी होती है तो कहीं ना कहीं हम तो बहुत सिस्टम लगाते हैं, बहुत सारे सिस्टम लगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नसीब, कहीं ना कहीं फरास, कहीं ना कहीं कमी, कहीं ना कहीं बेशी नजर आती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इस आसमान को देखो, क्या तुम्हें कोई कमी नजर आती है? हजरत गिरामी, मैं बिला ताखिर अपने मौजू की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हजरत की भी आमद हो गई है। मैं उनके स्टेज आने से पहले मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आसमान में गौर करो, क्या तुम्हें कोई कमी नजर आती है? हजरत गिरामी, जब आप गौर करेंगे तो अल्लाह ने जिन जिन चीजों को पैदा किया है उसमें कोई कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन हजरत गिरामी, एक सवाल तो ये पैदा होगा, एक सवाल तो ये आएगा, ये कायनात नहीं थी जैसा कि फरमाया गया अल्लाह तबारक व तआला के मुताल्लिक फरमाया गया, जब कुछ नहीं था वो था, जिससे जो अजली है और अबदी है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, वो जात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। तो एक सवाल पैदा होता है, जब इस कायनात को पैदा करना हुआ तो सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, सबसे पहले किस चीज को वजूद बख्शा? हजरत गिरामी, इसलिए कि ये सवाल तो हमेशा होता रहेगा और हमेशा इस बात को बताया जाता रहेगा। अगर आप साइंसदानों को इकट्ठा करेंगे तो भी आपको कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि इत्मीनान बख्श वही जवाब देगा जिसे अल्लाह ने अपना खास बंदा बनाया होगा, जिसे अल्लाह ने अपना खास इल्म अता किया होगा। हजरत गिरामी, नारे तकबीर तकबीर नारे रिसालत रिसालत नारे रिसालत रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती बदरुद्दीन साहब तिबला मुफ्ती बदरुद्दीन साहब तिबला नारे तकबीर नारे रिसालत रिसालत इश्क मोहब्बत
مسلک اعلی حضرت حضرت مسلک اعلی حضرت حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نیچے اگر علماء بیٹھے ہوئے تو ان سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. زندہ باد زندہ باد. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں، حضور بدر الفقہاء خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی بدر الدین احمد مصباحی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے. میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوا ایک چند منٹ میں کچھ باتیں عرض کر کے اس کے بعد حضرت کے حوالے مائک کر دوں گا. اس سے پہلے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، جب اللہ تبارک و تعالی چونکہ ابدی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جب اس کائنات کو وجود بخشنا ہوا تو ایک سوال پیدا ہوا، سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضرات گرامی یہ احسان ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض گزار ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے بتایا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا. آپ نے بتایا جب اللہ تھا، اللہ موجود تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اس کی ذات تھی اور کوئی چیز نہیں تھی، تو سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو حضرت جابر نے جب سوال عرض کیا تو آقا نامدار نے فرمایا اے جابر یہ مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا. میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. میرے آقا نے فرمایا جب زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ہوا اور چاند اور سورج نہیں تھے، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کرنا چاہا، جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو کسی اور چیز کو نہیں پیدا کیا بلکہ اے جابر تمہارے آقا کے نور کو پیدا کیا. اسی لیے ہم اور آپ کہتے ہیں، بلکہ امام اہل سنت کی زبانی کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات گرامی، ایک ہے خلقت محمدی، ایک ہے بعثت محمدی، ایک ہے ولادت محمدی. حضرات گرامی یہ تین عظیم چیزیں ہیں. خلقت کا معنی الگ ہے، بعثت کا معنی الگ ہے، ولادت کا معنی الگ ہے. جب کچھ نہیں تھا اللہ نے نبی اعظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و خل کی منزلیں طے کر رہے تھے. حضرات گرامی جب وہ حضرت جابر کے سوال سے بھی یہ بات پتہ چلا، اور میرے آقا نے جو حدیث پاک دوسری ارشاد فرمائی اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی، جب کچھ نہیں تھا، نہ ہوا، نہ چاند، نہ سورج، نہ زمین، نہ آسمان، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کے نور کو پیدا فرمایا. حضرات گرامی لیکن ایک سوال اور پیدا ہوگا، جب انسان کے لیے ضرورت پڑتی ہے، انسان کے لیے ضروری ہے، ہوا کی ضرورت انسان کے لیے ہے، پانی کی ضرورت انسان کے لیے ہے، حرارت و گرم کی ضرورت انسان کے لیے ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. حضرت جابر کے سوال کے جواب میں میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. نہ پانی ہے، نہ حرارت ہے، نہ ہوا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ تو کسی چیز کا وجود ہے. اس وقت مصطفیٰ کریم کے نور کا وجود تھا. رب قدیر نے اپنے نور سے مصطفیٰ کریم کے نور کو پیدا کیا. اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ نہ تو مصطفیٰ کریم کو ہوا کی ضرورت ہے، نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ حرارت و گرم کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ساری کائنات جو بھی ہے اس میں کسی چیز کی ضرورت مصطفیٰ کریم کو نہیں ہے. ساری کائنات مصطفیٰ کریم کی محتاج ہے، بلکہ حال یہ ہے ساری کائنات کا جو وجود ہوا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے وہ صدقے میں ہوا ہے. اسی لیے میرے امام نے کہا تھا ہوتے کہاں خلیل و بنا تو مینا لولا کو والے صاحبی سب تیرے در کی ہے لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا برتی ہے کونین میں نعمت رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے. یہ ہے خلقت محمدی. اور ذات گرامی ولادت محمدی کیا ہے؟ وہ نور حضرت آدم سے منتقل ہوا
حضرت شیس سبحان دیگر انبیاء کرام کے ذریعے سے ہوتا ہوا حضرت مطلب، حضرت عبد المطلب اور پھر حضرت عبداللہ کے ذریعے سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہار میں منتقل ہوتا ہوا 12 ربیع الاول صحیح روایت کے مطابق اور صبح صادق کے وقت وہ نور تشریف لایا جسے ولادت محمدی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی یہ ولادت محمدی ہے اور بعثت محمدی اعلان نبوت کو کہا جاتا ہے، اظہار نبوت کو کہا جاتا ہے۔ آج جب پوچھا جائے تو بدعقیدہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں میرے آقا کو نبوت ملی ہے، اسے کہنا چاہیے اور آپ کو جواب دینا ہوگا حدیث کی روشنی میں کہ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو مولوی کہتا ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، تجھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ تیرا نبی ہوگا جسے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہوگی۔ میرا نبی تو وہ ہے جو اس دنیا کی وجود سے پہلے سب سے پہلے مصطفیٰ کریم کے نور کو میرے رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ وہ تمہارا نبی ہوگا جو غیب کی خبریں نہیں رکھتا ہوگا۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے والا جب خدا سے چھپا تم پہ کروڑوں درود، وہ تمہارا نبی کوئی اور ہوگا جس کو کسی چیز کا اختیار نہیں۔ میرا نبی تو وہ ہے، میرا امام کہتا ہے کون دیتا ہے، سبحان اللہ، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ وہ تمہارا نبی کوئی ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا، میرا نبی تو وہ ہے، میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تمہارا کوئی نبی ہوگا جو تمہاری طرح ہوگا، تمہارے جیسا ہوگا۔ میرا نبی تو وہ ہے، میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس غیبے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت، علوم اعلیٰ حضرت حضرت، عرص رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خلقت محمدی اور بعثت محمدی اور ولادت محمدی اور ہے۔ اور ذات گرامی حضرت عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے اگر سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور کئی سیاہیاں بنا دی جائے، کئی سمندروں کو سیاہیاں بنا دی جائے اور پھر نبی کی مدحت یعنی میں اللہ کے کلمات کو لکھا جائے، پھر بھی وہ سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ فرمایا گیا اللہ کے کلمات ہیں کیا؟ تو فرمایا اللہ کے کلمات اوصاف محمدی ہے، ذکر محمدی ہے، اوصاف محمدی ہے، اور ذکر محمدی یہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کے رسول کی تعریف و توصیفات یہ اللہ کے کلمات ہیں۔ اگر سیاہی مٹ جائے گی، سمندر جو بنائے گئے سیاہی میں تبدیل کیے گئے وہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے آقا کی مدح و ثنا ختم نہیں ہو سکتی، اسی لیے کہا گیا تیرے تو وصف بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی میں اپنے ان تمام موضوعات کو ان چند کلمات میں سمیٹتا ہوا میں آپ سے ایک عرض کروں گا، اگر آج یا آنے والے دن آپ کو بدعقیدہ ملے اور کہے یہ میلاد کا ثبوت کیا ہے، کہاں سے میلاد مناتے ہو، تو حضرات گرامی آپ کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے علماء کرام نے مفسرین اعظام نے بے شمار احادیث کریمہ کے ماتحت بے شمار احادیث کریمہ کے ذریعے سے دلائل کو لکھ دیا ہے۔ بس یہ کہہ دینا جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے کہا تھا میں اللہ کو شیطان سے جب ان کے پیر و مرشد نے کہا تھا میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو تم بھی کہہ دینا ہم اللہ کے رسول کے میلاد کو بغیر دلیل کے مناتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں۔ تمہارا حال تو یہ
ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے سبحان اللہ۔ تمہارا شمار ابلیسوں میں ہے ہمارا شمار انشاءاللہ عشاقوں میں ہوگا حق ہے حق ہے حضرات گرامی حق ہے چونکہ موضوع تھا یہ بھی اسی وجہ سے ان چند کلمات کے ساتھ سمیٹتا ہوا بہت ساری دلیلیں ہیں من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی ومن یعص اللہ ورسولہ بے شمار احادیث کریمہ ہیں کہ ذکر رسول حقیقت میں ذکر اللہ ہے آج وہابی دیوبندی یہ چکرالوی ایسی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں مسجد میں اگر یا رسول اللہ کہہ دیا گیا تو گویا کہ مسجد کو ناپاک کرنا ہے معاذ اللہ انہیں یہ پتا نہیں ہے ذکر اللہ صرف اللہ کی تسبیحات ہی نہیں ہے بلکہ یا رسول اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے اور حضرات گرامی یہ سنیوں کا ہی مقدر ہے سنیوں کا ہی مقدر ہے اور سنی ہی کہیں گے کل میدان محشر میں بھی کہیں گے اور آج کہتے ہوئے منہ کو جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ابھی دور ہو وہابی سبحان اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول یقیناً ہے اللہ لیکن یاد رکھے ایمان کو مضبوط کرتے رہیں گے اعمال صالحہ کرتے رہیں گے اور تسبیحات و ذکر کرتے رہیں گے تو یقیناً ہماری جنت ہوگی یہ ایمان کے ساتھ ہی اعمال صالحہ قبول ہیں بغیر ایمان کے اعمال صالحہ قابل قبول نہیں ہے تو یاد رکھیں سب سے پہلے ایمان مضبوط کرنا ضروری ہے کسی مولوی اولوی کے چکر میں مت آؤ کسی علمبر پلمبر کے چکر میں مت آؤ کسی آدری پادری کے چکر میں مت آؤ بلکہ وہ دیکھو کہ میرا رضا کیا کہہ رہا ہے واہ غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں خواجہ غریب نواز کیا کہہ رہے ہیں مجدد الف ثانی کیا کہہ رہے ہیں حضرات گرامی آپ تو میری تقریر بارہا سنتے ہیں دلائل بھی سنتے ہیں بس یہ آپ یاد رکھیں یہ پیغام رضا یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اس لیے کہ یہ حدیث پاک کے گویا کی ایک حدیث پاک کی تفسیر ہے لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی تمام چیزوں پر رسول کی محبت کو غالب نہ کر دے حضرات گرامی جب یہ غالب کر دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر اقبال کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ ربی بكل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سبحان اللہ